سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے کو پہچانے. اللہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو دیکھو وہی آدمی جو خود کو بے وقوف بنا لیا وہی آدمی دین سے ہٹے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو مطلب یہ ہوا کہ آدمی کو اپنے پر غور کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں اپنے کو کہاں لے جا رہا ہوں. اسی لیے فرمایا گیا من عرف نفسه عرف ربه, کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا. کیا مطلب؟ اللہ نے ہمارے اپنے اندر کتنی ساری قدرت کی چیزیں رکھی ہیں. 360 جوائنٹس اللہ نے بنائے ہیں. نظر نہیں آتا باہر سے. ایک جوائنٹ کے اندر بھی اگر کمی آ جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو خود انسان کے اندر ایسی قدرت چھپی ہوئی ہے. لکھا ہے کتابوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی اے داؤد اپنے نفس کو پہچان لو پھر تم مجھ کو بھی پہچان سکتے ہو. اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ آپ کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا اپنے نفس کو پہچانو تم مجھے پہچان لو گے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ آپ کو پہچاننا کیسے ہو سکتا ہے, کس طرح ہم پہچانیں اپنے نفس کو پہچاننے کے طور پر؟ فرمایا اپنے نفس کو پہچانتے ہوئے اپنے نفس کی کمزوری, بیماریاں, اپنا حقارت, اپنی عجز یعنی کمزوری, اپنا چھوٹا پن, ان ساری چیزوں کو رکھ کر سوچو کہ آپ کیا ہو. مجھے پہچانتے ہوئے میری قدرت, میری بناوٹ, میں کیا ہوں, میری ساری صفات کو لے کر سوچو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اتنی بڑی ذات نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں دنیا کے اندر کیوں آیا ہوں, میرے آنے کا کیا مقصد ہے. تو آدمی کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے. بڑے اللہ والے گزرے ہیں, دن بھر کا محاسبہ کرتے تھے بیٹھ کر, ہم نے دن بھر میں کیا غلطی کی, کیا کرنا چاہیے تھا, کیا نہیں کیا ہم نے. اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں اذ قال له ربه, جب کہا ان سے ان کے رب نے, کن سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. ان کے اللہ نے فرمایا اسلم, آپ فرما بردار ہو جائیے. اسلم کے معنی آتے ہیں اسلام قبول کر لیجئے. یہاں پر ترجمہ کیا گیا ہے آپ حکم قبول کر لیجئے, حکم برداری کر لیجئے, یعنی ہمارے احکامات کو آپ زندگی میں اپنا لیجئے, ہمارے سامنے سر جھکا لیجئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا اسلمت لرب العالمین, میں رب العالمین کے سامنے سر جھکاتا ہوں, میں رب العالمین کا فرما بردار بنتا ہوں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خود دین حنیف پر ہیں. ملت ابراہیم جو ہے وہ بالکل صحیح دین تھا, صحیح طریقہ تھا, لیکن یہ نہیں سوچا کہ بھائی میں خود دین پر ہوں, مجھے اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسلام لاؤ. کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت پورے طور پر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرو. اس کی مثال جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا مجھے تو آپ سے کوئی لینا نہیں. اچھا میں کچھ پیغام آپ کی طرف سے اللہ کو جا کر سناؤں؟ فرمایا اللہ رب العزت جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے وہی میرا خیال کر لے گا. مجھے کیا میرے ساتھ کیا ہونا ہے اللہ رب العزت ہی میرا خیال کر لیں گے, مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے. اللہ رب العزت میرے حال سے خوب واقف ہیں. لہذا اللہ کے آپ سوچ کر دیکھیں, ایک آدمی جس کو منجلیق یعنی ایک ایسی چیز جس میں بٹھا دیا جاتا تھا اور اس میں رکھ کر زور سے پھینکا جاتا تھا تو وہ جا کر آدمی گڑھے میں گرتا تھا, آگ میں گرتا تھا, تو اس پر بٹھا دیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اس وقت فرشتے آ کر پوچھتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام, تو اس وقت بھی اللہ کے حوالے کیسا کیا اپنے آپ کو؟ اللہ کی مرضی ہے, جا کر بیٹھ گئے. پوچھا کچھ مدد کرنا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام بھی تو مدد کر سکتے تھے. پوچھا آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا میں کچھ جا کر پیغام پہنچاؤں؟ آپ جس کے پاس پیغام پہنچائیں گے وہ میری حال کو اچھی طرح جانتے ہیں.
تو لکھا ہے کتابوں میں اس آگ نے ان ساری بیڑیوں کو بھی جلا دیا. جو بیڑیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں میں ہاتھوں میں ڈالی گئی تھی وہ ساری بیڑیاں بھی جل گئی، حتیٰ کہ اس کے جلنے کا اثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چمڑے کو کیا پہنچتا، بلکہ چمڑے پر جو بال نکلے ہوئے ہیں اس بال کو بھی اس کا اثر نہیں ہونے دیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا معاملہ رہا. کیوں رہا؟ اس لیے کہ اپنے کو اللہ کے حوالے جب آدمی کر دیتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. آج بڑی مرضی یہی ہے، سب لوگ کیا سوچتے ہیں، اللہ سب سے پہلے ہمارا ہو جائے، ہمارا کام بنا دے، بعد میں ہم اللہ کے بنیں گے. ہاں، سب سے پہلے اللہ ہمارا کام بنا دے، اچھا گھر دے دے، اچھی عمارت دے دے، اچھا بزنس دے دے، میری بچوں کی زندگی سیٹل ہو جائے اور میں اس کے بعد ہم اللہ کے ہوں گے. نہیں، اللہ کا معاملہ یہ ہے تو پہلے میرا ہو جا، بعد میں تیرا ہوتا ہوں. ہاں، تو آدمی کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو فرما بردار ہوتا ہوں. یعنی ذرہ برابر اپنے دل کے اندر خواہش نام کی جو چیز ہوتی ہے وہ ذرا برابر اللہ کے حکم کے سامنے کہیں نظر نہیں آتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں یہ سارا قصہ بیان کر کے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اسلام اسی کو کہتے ہیں. جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حوالے ہو گئے تھے، اللہ کے حکموں کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے تھے، کسی مصلحت کو، دل کے خواہش کو، دل کے کھٹک کو ذرا برابر سامنے نہیں لاتے تھے، ایسے ہی اسلام تمہیں بھی لانا پڑے گا، ایسے ہی طریقے پر تمہیں بھی. اب یہ دین سمجھ میں آ گئی، دین اسلام. اب اللہ کہتے ہیں وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، اسی دین اسلام کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بچوں کو، یعنی اپنے بچوں کو وصیت کی کہ دیکھو اسی طریقے پر تمہیں جینا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، یہی دین اسلام ہے. اور وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی دین کی وصیت کی. یہ آیت کیوں اتاری گئی؟ اس لیے کہ اس زمانے کے یہود یہ کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہودیت کی تعلیم دی ہے، دنیا سے جاتے ہوئے یہودی بننے کا اپنے بچوں کو حکم دیا ہے کہ آپ یہودی بن جاؤ، یہودیت پر قائم رہو. یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہودی کہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اسی دین اسلام کی وصیت کی ہے اپنے بچوں کو. یعقوب علیہ السلام نے یہودیت کی وصیت نہیں کی، دین اسلام کی وصیت کی ہے. کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے؟ یا بنی، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چنا ہے، لکم الدین، تمہارے لیے دین اسلام کو، تمہارے لیے دین اسلام کو چنا ہے، لہذا اب تم جو ہے فلا تموتن، تم نہیں مرو گے، الا وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. کیا مطلب؟ مسلمان بن کر مرنا ہے تو مسلمان بن کر جینا پڑے گا، مسلمان بن کر جینا پڑے گا، تبھی آدمی مسلمان بن کر مر سکتا ہے. اگر مسلمان بن کر جیے گا نہیں تو مسلمان بن کر مرنا بھی آسان نہیں ہے. تو اللہ رب العزت یہاں سمجھاتے ہیں. اب کہتے ہیں اللہ آگے فرماتے یہودیوں سے، اچھا تم یہ کہتے ہو نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہودیت کی وصیت کی کہ کسی بھی صورت میں تم اسی یہودی طریقے پر رہو. ہاں، یہ گویا حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یوں کہتے تھے یہود کہ ہم تو صحیح طریقے پر ہیں، ہم صحیح دین پر ہیں، اسی دین کی وصیت ہمارے باپ دادا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کی تھی، اسی وصیت کے مطابق ہم جڑے ہوئے ہیں اسی دین پر. تو اللہ رب العزت نے آیتیں اتار کر آگے بیان فرمایا، اللہ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو
جب یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آیا تو اس موت کے وقت میں تم حاضر تھے؟ اللہ پوچھتے ہیں ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے اس وقت جب حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی، موت کے فرشتے وہاں حاضر ہوئے یعقوب علیہ السلام کی جان نکالنے کے لیے؟ تو اس وقت میں انہوں نے بچوں کو جو نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی، اس وقت میں تم لوگ تھے؟ آج کہہ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہ ماں یعقوب علیہ السلام نے یہودیت ہی کے بارے میں اپنے بچوں کو وصیت کی اور اسی یہودیت پر ہم ہیں۔ ہر زمانے میں نبی کو زندگی اور موت کا اختیار دیا جاتا تھا۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اختیار دیا گیا کہ دیکھو کچھ دن رہنا ہے یا چلنا ہے اللہ کے پاس، جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو مجھے کچھ دیر کی اجازت، مہلت دو، کچھ دیر کا وقت دو۔ تو انہوں نے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا، اپنے سارے بچوں کو جمع کیا، 2 بیوی کی اولاد تھی، ہاں، تو سارے بچے جمع کیے گئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کر کے اس بات کی وصیت کی کہ دیکھو ما تعبدون من بعدی، اللہ فرماتے ہیں اذ قال لبنیہ، جب کہا اپنے بچوں سے یعقوب علیہ السلام نے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اس موقع پر جب موت کا وقت آ چکا تھا، اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے اس بات کی وصیت کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تم کس طریقے پر رہو گے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ سارے بچوں نے مل کر کہا نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے اسی اللہ کی، اسی خدا بند قدوس کی جو آپ کے رب ہیں، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آبا و اجداد کا رب ہے۔ کون ہے آپ کے آبا و اجداد میں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، الہ واحدہ، ایک اللہ کی عبادت، ایک خدا، ایک الہ، ایک یعنی ایک الہ، ایک معبود، ایک رب، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں اور ہم اس کے لیے اسلام لانے والے ہیں۔ یہ بات کون کہا؟ یہ بات کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے اپنے ابا سے۔ اب اللہ فرماتے ہیں دیکھو موت کے وقت تو یہ بات چیت ہوئی تھی، تم حاضر تھے؟ اگر تم حاضر ہوئے ہوتے تو یہ سن لیتے۔ کہاں یعقوب علیہ السلام کا زمانہ، کہاں تمہارا زمانہ؟ بیچ میں ہزاروں سال، کئی 100 انبیاء آ کر چلے گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ غلط باتیں ہیں، یہ غلط سلط باتیں تمہارے کچھ کام آنے والی نہیں ہیں، تمہیں سیدھے سیدھے ایمان لا لینا چاہیے۔ اب کتابوں میں لکھا ہے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں سے بے خبر نہیں رہیں۔ یہ نبی جب دنیا سے جا رہے ہیں تو نبی اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں، تو دنیا میں زندگی میں بھی آدمی کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بار بار دین کی تلقین کرتا رہے اور موت کے وقت بھی دین کی وصیت کرتا رہے۔ ہاں، نبی کو فکر ہوئی اپنے بچوں کے دین کی، حالانکہ نبی اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، اللہ کے طرف سے اس کی طرف وحی آتی ہے، اور نبی نے اپنے بچوں کی کیسی پرورش کی ہوگی، پھر بھی اپنے موت کے وقت میں اپنے بچوں کی فکر کرتے ہوئے جمع کر کے کہہ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی آدمی کو ہر وقت، ایمان والے والدین کو ہر وقت اپنے بچوں کی فکر کرتے رہنا چاہیے، اور کچھ نہ کچھ وصیت لکھ کر رکھنا چاہیے کہ میرے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، پراپرٹی کی وصیت لکھتے ہیں، میرے بعد فلاں کو اتنا دے دو۔ حالانکہ یہ نہیں معلوم ہوتا ہے جس بچے کو باپ کے مال میں سے وراثت ملتا ہے، جو بچہ باپ کا ہے تو باپ کے وراثت میں سے جسے مال کا حق اللہ نے دیا ہے، مثلا ماں ہے، بیوی ہے، باپ ہے، اللہ نے کچھ لوگوں کے حصے بیان کیے قرآن میں کہ آدمی کے انتقال کے بعد ان لوگوں کو اتنا ملے گا، اور پھر بچے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ بچوں کو اتنا ملے گا۔ تو جن کو وارث کہا جاتا ہے کہ وارث کے بارے میں وصیت ہی نہیں ہے، جن کو ملنا ہے ان کو مل کر رہے گا، ان کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہے،
لیکن آدمی وصیت کرتے ہوئے کیا لکھتا ہے؟ میرا بچے کو اتنا زیادہ دے دو. حالانکہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، وارث کے لیے تو شریعت نے حصہ رکھا ہے. تو مطلب وصیت کا نمبر آیا تو میں بتا رہا ہوں وصیت کرنا چاہیے دین کے حق، دین کے اعتبار سے، کہ اپنے مال میں سے کسی مسجد کے لیے، کسی نیک کام کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، کسی اچھے کام کی وصیت کرنا چاہیے، دین کے باتوں کی وصیت کرنا چاہیے. لوگ مال کی وصیت کرتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ مال کی وصیت بچوں کے حق میں نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ بچے خود وارث ہیں، ان کو مل کر ہی رہے گا، تو ان کے حق میں وصیت معتبر نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ایک آدمی مثال کے طور پر وصیت کر رہا ہے، جمعكم سوف ينهار